اور اہل علم کے مجلس میں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے اندر اس چیز کی کمی میں نے محسوس کی ہے، باقی ہمارے علماء کرام ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا اقلیات مسلمہ کے مسائل کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے کتابی شکل میں؟ بہت سارے لوگوں نے جمع کیا ہے، میں نے بتایا کہ دوسرے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس کا جمع کیا ہے، لیکن کیا ہمیں جمع کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ فقہ الاقلیات یہ کوئی نیا فقہ نہیں ہے، فقہ اسلامی اور اس کے ادلہ سے الگ تھلگ نہیں ہے، اس لیے ہم کو الگ سے فقہ الاقلیات سے متعلق بہت کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اقلیات کو، اور سب سے بڑا اقلیہ پوری دنیا کے اندر وہ ہم ہیں، ہندوستان کا اقلیہ سب سے بڑا اقلیہ مانا جاتا ہے، اس کے بعد چائنا کا نمبر آتا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ میں نے بتایا کہ ہماری شریعت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر ان تمام مسائل کا ذکر موجود ہے۔ کچھ علماء کرام فقہ الاقلیات کے مسائل کے جمع کرنے کے قائل ہیں، جبکہ کچھ اس کے قائل نہیں ہیں۔ فقہ الاقلیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مصادر الگ ہیں، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فقہ کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر جو کلیت الشریعہ میں پڑھتے ہیں اور جو ماجسٹر اور دکتورا وغیرہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فقہی مسائل، احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ القواعد الفقہیہ کا وہاں درس ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور کلیت الشریعہ میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب قواعد شرعیہ، قواعد فقہیہ یہ ماخوذ ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، صحابہ اکرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال سے ماخوذ ہیں۔ فقہ الاقلیات کو اگر ہم فقہ النوازل کا نام دے دیں، یا کہیں کہ فقہ النوازل ایک معروف فقہ ہے، فقہ النوازل یعنی حالات کے طور پر، حالات کو سامنے رکھ کر کے جو فقہی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اہل علم لکھتے ہیں، اگر ہم فقہ الاقلیات کو فقہ النوازل میں شمار کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اور فقہ النوازل میں ہمارے اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اب میں اپنے دو چار نکات میں اپنے اصل بحث کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے اہم اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے ایک مسلمان یا مسلمان کی ایک جماعت غیر اسلامی ممالک میں رہ کر کے مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، ہماری شریعت، قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، اور الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر ہر طرح کے مسائل موجود ہیں۔ ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے، وہ یہ ہے الضرورۃ تبیح المحظورات۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کی دلیل موجود ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ ضرورت کے وقت، سخت ضرورت کے وقت اگر کوئی محظور یا غلط چیز کو اپنا لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ متفق علیہ قاعدہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح ایک اہم اصول فقہ الاقلیات کے لیے العمل حسب الاستطاعہ، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس طرح آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اہل علم کو، شیخ ابن باز، مسلمین وغیرہ کو بہت سارے مسائل میں یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے ہوئے پائیں گے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور واضح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، میں اگر تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اہل سب کے لیے قاعدہ، لیکن فقہ الاقلیات کے لیے یا اقلیات مسلمہ کے لیے سب سے اہم قاعدہ، ایک اہم قاعدہ وہ یہ ہے
رفع الحرج و دفع المشقہ عن الامت الاسلامیہ، کہ کوئی حرج ہے، مسلمان کسی حرج میں مبتلا ہے یا کسی کام کو کرنے میں اس کو حرج ہوگا، فتنہ اور فساد کا شکار ہوگا، وہاں پہ وہ کام چھوڑ دیں، اور اسی طرح مشقت ہے تو اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ رفع الحرج و دفع المشقہ۔ اسی طرح ایک قاعدہ ہے العمل بالمصلحۃ المعتبرہ، العمل بالمصلحۃ المعتبرہ، کہ کوئی نص موجود نہیں ہے لیکن مصلحت ہے اسے کرنے میں یا اسے چھوڑنے میں، تو اگر کوئی اس طرح عمل کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک امتیازی قاعدہ، امتیازی اصول بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک امتیازی اصول ہے، وہ یہ ہے العمل بالقول المرجوح او القول الضعیف۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، خاص کر کے فقہ مقارن میں، کہ یہ راجح مسئلہ ہے اور یہ مرجوح مسئلہ ہے۔ اگر ضرورت کے تحت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کو بلا کسی ضرورت کے راجح مسئلہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوئی مسلمان جس کے پاس عقل ہے وہ نہیں چھوڑے گا راجح مسئلہ کو، کیوں چھوڑیں گے ہم؟ لیکن ضرورت کے تحت راجح مسئلہ سے اعراض کرتے ہوئے قول ضعیف یا مرجوح قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح العمل وفق التیسیر، تیسیر آسانی، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، تو تیسیر پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح العمل بالرخص الشرعیہ، ہماری شریعت کے اندر کچھ رخصتیں ہیں، آپ کو چھوٹ دی گئی ہیں فلاں چیز میں، تو ان رخصتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح العمل بخلاف الاولا، اولا ارجح چیز پر ہمارا عمل ہے اور ہوگا، اور ہر مسلمان کو کما حقہ حسب استطاعت اولا پر، ارجح پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بقوا وقت ضرورت اگر خلاف اولا پر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک قاعدہ ہے العمل باخف الضررین واضعف الشرین، دو ضرر ہے اس میں سے اخف کو آپ لے لیں، دو شر ہے اس میں جو کمزور شر ہے اس کو آپ لے لیں، اور اس کی بھی دلیل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے، کسی مسئلے کے واقع ہونے سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں سوال کرنا اور اس مسئلے کا جواب دینا، یہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے۔ سلف صالحین اس مسئلے کو کہتے ہیں مکروہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا اور آپ اس کے بارے میں اہل علم سے فتویٰ طلب کریں، اور پھر اہل علم بھی ماشاءاللہ اپنا پیجامہ چڑھا کر کے اس کا جواب بھی دینا شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو امت اسلامیہ کے لیے، اہل علم کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔